کہ یہودیاں نے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے سی، اسی طرح تسی بھی ساڈے کول اکو مرتبہ سارا قرآن لے کے آؤ۔ حالانکہ قرآن مجید تے فرقان حمید موقع دی مناسبت دے نال نازل ہویا ہے، لیکن یہودیاں نے عجیب ہی سوال کر دیتا، عجیب ہی پوچھ لیا، عجیب ہی ڈیمانڈ کی تھی کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اکو واری تورات لے کے آئے سی، تسی بھی اسی طرح اکو مرتبہ سارا قرآن لے کے آؤ۔ ایک انہوں نے الٹا سوال ہے کیتا، دوجا انہوں نے الٹا سوال ہے کیتا کہ اسی ادو تک تواڈے اوتے ایمان نہیں لے کے آواں گے جدوں تک تسی اللہ تعالی اور اللہ دے فرشتیاں نو ساڈے سامنے کر کے سانو دکھا نہ دیو۔ یعنی کہندے اللہ نو بھی ساڈے سامنے کرو، فرشتیاں نو بھی ساڈے سامنے کرو، ورنہ اسی ادوں تک تواڈے اوتے ایمان نہیں لے کے آواں گے۔ جدوں انہوں نے یہ الٹے سوال کیتے تے اللہ نے ادا جواب قرآن مجید فرقان حمید دی سورت دے اندر عطا فرمایا۔ فرمایا تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تسی یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نال ویسے ہی سوال کرو جس طرح انہاں تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کیتے گئے، اور جیڑا بندہ ایمان نو چھڑ دوے، ایمان دے بدلے کفر اختیار کر لوے، اللہ فرماؤندا ہے اور سدھے رستے تو بٹ جاندا ہے، سدھے رستے تو ہٹ جاندا ہے۔ یعنی الٹ سوال کرنا اے ایمان والیاں دا کام نہیں، اے مسلمانہ دا کام نہیں، اے الٹ سوال کرنا یہودیاں دا طریقہ سی۔ تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہہ دیو کہ اے یہودیو کہ میرے نبی دی نبوت دا درست ہونا انہاں دے دلائل اور معجزات تو ثابت ہو چکیا ہے، پھر تسی انہاں نو الٹے سوال کیوں کرتے ہو؟ نال فرمایا اے ایمان والے ہو، بے شک یہودی دھوکھا باز نے، دھوکھا باز نے، فریب کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں کہ مسلمان کسی نہ کسی مشکل دے اندر مبتلا ہی رہن۔ یہ خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو ارشاد فرمایا کہ تسی انہاں نو کہہ دیو کہ میرے نبی دی عظمت اور شان نبوت دلائل تو ثابت ہے، معجزات تو ثابت ہے۔ معجزات کیویں کہ میرے نبی نے چاند نو اشارہ کیتا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، میرے نبی نے ڈوبے ہوئے سورج نو اشارہ کیتا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، میرے نبی نے درخت نو اشارہ کیتا، درخت اپنی جڑاں اکھیڑدا ہویا میرے نبی دی بارگاہ دی اندر جا کے سلام عرض کرن لگ پیا۔ میرے نبی جنہ دی رحمت تو گزرن، اگر پتھر دے کول دی گزرن تے پتھر میرے نبی نو سلام کرتے سی۔ فرمایا معجزات تے موجود نے کہ تسی چاند نو اشارہ کیتا، چاند ٹوٹے ہو گیا، سورج نو اشارہ کیتا، سورج واپس آ گیا، درخت نو اشارہ کیتا، درخت توڑی بارگاہ چ حاضر ہو گئے، تسی گزر دے ہو پتھران دے کول دی، پتھر تو انہوں سلام کر دیا۔ معجزات تے موجود نے، اور انہاں تو میرے آقا امام الانبیاء
سرکار نامدار مدینے دے تاجدار دی نبوت ثابت ہے جیڑا بندہ اینیاں چیزاں دیکھن تو بعد بھی فضول سوالات کر دے اور پھر ایمان والا نہیں اور کافر ہے، اور جدو بندہ ایمان نو چھڑ کے کافر ہو جائے تو پھر بندے نے سیدھا رستہ چھڑ دیتا، جہنم والے رستے نو پکڑ لیا۔ اور اس گل تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحیح مقصد تو بغیر سوال کرنا منع ہے۔ سانو ایک چیز دا فائدہ ہی نہیں ہے، مقصد ہی نہیں کوئی، فضول ہی سوال کری جانے، فضول ہی پوچھی جانا، فضول ہی گلاں کری جانیاں۔ علم دین دے بارے، قرآن دے بارے، حدیث دے بارے علم ہے نہیں، فضول ہی سوال کرتے رہنا، اس چیز تو منع کیتا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے، آپ فرماندے سرکار نامدار مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ میں جیڑا کام تو انو کرن دا حکم دے دیا او کر لیا کرو، جیڑے کام تو منع کر دوا اس کام تو رک جایا کرو، اور انہوں اپنی طاقت مطابق کریا کرو۔ تو پہلے جڑے لوگ سن محض فضول سوالات کرنے دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے انہوں ہلاک کر دیتا ہے۔ ان بندہ بعض اوقات کسے نو سوال کردا ہے کہ میں انہوں سوال کردا ویکھدا بھی یہ کول علم کنا کا، علم چیک کرن واسطے، یا سوال کردا اگر انہوں شرمندہ کرن واسطے، اگر نیت ارادہ ہے ہوئے اگلے دا علم چیک کردے ہیں، اگلے نو شرمندہ کردے ہیں، تو پھر اس طرح سوال کرنا جائز نہیں، اس طرح سوال کرنا منع ہے اور ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ بندہ گناہگار ہوندہ ہے کہ اگلے بندے نو شرمندہ کرن دی نیت ہے، جدو بندے نے نیت کی ارادہ کیتا اس سے ٹائم ہی بندہ گناہ دی اندر مبتلا ہو گیا۔ اگر فضول سوال کریں گے بے مقصد تو پھر میرے بھائی ناجائز ہے۔ سانو قرآن اور حدیث نے دسیا ہے، میرے آقا امام الانبیاء نے ہر موڑ تے ساڑی رہنمائی فرمائی ہے۔ ویکھو کتنی پیاری نصیحت میرے آقا نے حضرت ابو ہریرہ نو فرمائی کہ جیڑا کام کرن دا حکم دے دیا او کریا کرو، جیڑے کام تو منع کر دوا اس تو رک جایا کرو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ساری زندگی ایک ہی اعلان کرتے رہے کہ لوگوں جیڑے کام دا اللہ دے نبی نے حکم دیتا ہے وہ کریا کرو، اگر کرن دے اندر کامیاب ہو گئے کہ عرش والا خدا راضی ہو جائے گا، مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جائے گا۔ اللہ دے نبی نے بارہا مرتبہ سانو حکم دیتا ہے کہ نماز نہیں چھڑنی، نماز نہیں چھڑنی۔ پھر بھی جڑا بندہ نماز چھڑے وہ پھر اللہ دے نبی دے حکم نو تے نہ منیا۔ اللہ دے نبی نے سانو بارہا مرتبہ حکم دیتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ جڑا بندہ جھوٹ بولے انہیں اللہ دے نبی دا حکم تے نہیں نہ منیا۔ بارہا اللہ دے نبی نے سانو حکم ارشاد فرمایا، سمجھایا ہے کہ دوران تجارت اگر چیز دے اندر عیب ہوئے اس عیب نو نہیں چھپانا، عیب نو ظاہر کر کے شے سیل کرنی ہے۔ اگر کوئی بندہ عیب نو چھپا کے کوئی چیز سیل کرتا ہے انہیں پھر اپنے نبی دے حکم نو تے نہیں نہ منیا، انہیں تے اپنے نبی دے حکم نو جٹلا دیتا۔ اللہ دے نبی دا حکم تے ہے سی بے ایمانی نہیں کرنی تے آپ کر لئی، نبی دے حکم نو جدو جٹلایا پھر ساڑی زندگی دے اندر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح دیاں پریشانیاں نازل کر دیتیاں۔ پھر اتوں تک گل پہنچ گئی کہ سانو ساڑی زندگی دے اندر سکون ختم ہو گیا، سکون نہیں آ رہا، بندہ چین محسوس نہیں کر رہا، بندہ بے چین جا زندگی گزار رہا ہے۔ بندہ سکون دے نال زندگی اودوں ہی بسر کرتا ہے جدو اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم آدھی اطاعت دے اندر زندگی دے دن پورے کرے۔ اگر چاہتے ہو کہ سکون دی دولت نصیب ہو جائے، ساڑی زندگی دے اندر کچھ چین آ جائے، کوئی اسی سکون دے نال چند دن گزار لئیے، یہ ایک کوئی طریقہ ہے کہ جس کام تو اللہ دے نبی نے منع کیتا اس تو رک جاؤ،
جس کام نو کرن دا حکم دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے حکم نو مان کے زندگی دے دن پورے کر لو، انشاءاللہ اس زندگی دے اندر بھی سکون آ جائے گا، قبر والی زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔